حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہیں۔ ان کے والد کا نام خلید بن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار اور وفا شعار بیوی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا کی جانثاری اور خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت ختیجہ نے مجھے اپنا سارا مال اور اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائی، اور ابتدائی اسلام میں جب کہ ہر طرف آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت ختیجہ ہی کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیبیاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت ختیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختیجہ ہے جو آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت ختیجہ کی محبت آخری عمر تک حضور کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی ختیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المالا میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے پر نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت ختیجہ کی وفات سے 3 دن یا 5 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک
रंज गम से निढाल था ही के हज़रत खतीजा का इंतकाल हो गया। इस साने का कल्ब मुबारक पर इतना ज़बरदस्त सदमा गुजरा कि आपने इस साल का नाम आमुल हुज़्न यानी गम का साल रख दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुक़द्दस ज़िंदगी से माँ बहनों को सबक हासिल करना चाहिए कि उन्होंने कैसे कठिन और मुश्किलात के दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया और सीना सिपर होकर तमाम मसाइब व मुश्किलात का मुकाबला किया और पहाड़ की तरह ईमान व अमल स्वाले पर साबित कदम रही और मसाइब व आलाम के तूफ़ान में निहायत ही जानिसारी के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई व तस्कीन क़ल्ब का सामान करती रही और उनकी कुर्बानियों का दुनिया ही में उनको ये सिला मिला कि रब्बुल आलमीन का सलाम उनका नाम लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ करते थे। इससे मालूम हुआ कि मुश्किलात और परेशानियों में अपने शौहर की दिलजोई और तसल्ली देने की आदत खुदा के नज़दीक महबूब व पसंदीदा खसलत है।